اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا کنٹینیو ہے تفہیم القرآن سے، اور ہم نے 193 آیات ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور رکوع نمبر 24 کا آج ہم آیت نمبر 194 سے سٹارٹ کریں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مخصوص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی، تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں، اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہاں پہ آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قاعدہ بنا رکھا تھا، جس کی روح سے اگر وہ کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپہ مار دیتے، اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کو بدلہ پورا کر دیتے تھے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے نسی کے حیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا، اور آخرت میں بھی دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل و خوار ہو کر رہو گے، اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ اب اگلا جو یہاں کہا جا رہا ہے احسان کا لفظ، کہ تم احسان کا طریقہ اختیار کرو، تو یہاں احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ اب کوئی بھی جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذمے جو خدمت ہوتی ہے اسے بس کر گزرے بس، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ گزرے، اپنی پوری قابلیت اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا جو درجہ ہے کہ صرف کام کو کر گزرنا ہے، تو وہ درجہ جو ہے محض اطاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقویٰ اور خوف کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہری قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر کام احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہاں پہ آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَلْحِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آ جائے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنے سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو قربانی میسر آ جائے اسے اللہ کی راہ میں اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ تو یعنی اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو اور مجبوراً رک جانا پڑے تو اونٹ، گائے، بکری جو بھی جانور میسر ہو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ قربانی کو اپنی جگہ پہنچ جانے کا وہ کریں، تو یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ فقہ حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے، یعنی اگر آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے۔ اور امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جہاں آدمی گھر گیا ہو تو وہاں پہ قربانی کر دینا مراد ہے۔ اب یہاں پہ سر مونڈنے سے مراد حجامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لو تو حجامت نہ کرواؤ۔ اب آگے جو معلوم ہوتا ہے کہ فدیہ یا صدقے کی جو بات ہو رہی ہے تو اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جو شخص مریض ہوتا ہے جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے، اور اسے چاہیے کہ ساتھ ساتھ جو ہے فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی دے، تو اس سلسلے میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے۔ اور آگے جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا، جو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پھر تمہیں اگر امن نصیب ہو جائے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسئلہ جو آپ کے ساتھ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجبوراً تم راستے میں رک گئے تھے، تو چونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے، حاجیوں کے رک جانے کی وجہ سے زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گھر جانے اور اس کے مقابل یعنی امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کی مزاحمت کے علاوہ دوسرے تمام موانع شامل ہیں، اسی طرح امن نصیب ہو جانے کا مفہوم بھی ہر معنی و مزاحم چیز کے دور ہو جانے پر حاوی ہے، یعنی جو رکاوٹیں آپ کے راستے میں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ امن میں آ جائیں تو پھر آپ اپنا جو آپ کو میسر ہو اس کی قربانی کریں۔ فمن آگے فرمایا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ ولا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شیطانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی غلط بات یا غلط کام جو سرزد ہو تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے آپ احرام کی حالت میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی شیطانی عمل، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بدعملی، کوئی ایسے کام نہیں کرنا ہے
جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ سب کچھ اللہ کے علم ہے۔ اور یہاں پہ سب سے بہترین جو زاد راہ ہے، اپنے ساتھ سامان وغیرہ زیادہ نہیں لے کے جانا، آپ کا زاد راہ صرف اور صرف جو ہوگا کیا ہوگا، تقویٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ یہی پرہیزگاری ہے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اب یہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھ جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا۔ اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے، اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، اور اگر زاد راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہر میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس کے اخلاق درست ہوں تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق میں بھی اس کا احترام ہوگا، چاہے اس کا توشہ دانہ کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو یہاں پہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں جو عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش یعنی کمانے کے لیے جو کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا، اور حج ایک مذہبی کام ہوتا ہے، تو اس دوران میں اس کا ارتکاب یا اس کا کمانے کا کام جو ہے اس کو مذمت کی جاتی تھی۔ قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کر لے۔ اب اگلے جو آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو۔ اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ کی عبادت کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے یہاں پہ کیا مراد ہے اس سے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ وہ 9 ذی الحج کو منی سے عرفات جاتے تھے، رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل حرم کے ساتھ عرفات تک جائیں، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاعہ اور بنی کنانہ اور دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی، انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اسی فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے۔ اس آیت کا خطاب خاص قریش ان کے رشتہ داروں اور حلیف قبائل کی طرف ہے، اور خطاب عام جو ہے ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو،
اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس ذکر کرو، تو یہاں پہ مراد یہ کہ اہل عرب جب حج سے فارغ ہو کر مینا میں جلسے کرتے تھے جس میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے، اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑو، پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں صرف کرو، اور اس ذکر سے مراد زمانہ قیام مینا کا ذکر ہے۔ اب جو پہلے یہ دعا مانگتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف آدھی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا کر، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے ہر رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، تو ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یعنی یہاں پہ پوری دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں پوری دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 دن ہی میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی یہ ایام تشریق میں جو مینا سے مکے کی طرف واپسی خواہ 12 ذی الحج کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت جو ہے اس کی نہیں ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ہو اس میں خدا کے ساتھ تمہارا تعلق کا کیا حال رہا، خدا کا ذکر کرتے رہے یا میلے ٹھیلے میں وقت گزارتے رہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے من الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو لد الخصام۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا شاہد ہے، یعنی خدا گواہ ہے کہ میں محض طالب خیر ہوں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف حق اور صداقت کے لیے لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہا ہوں۔ اب الد الخصام کے معنی یہ ہیں کہ وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے، کسی جھوٹ، کسی بے ایمانی، کسی غدر و بدعہدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تحمل نہ کرے۔ اب آگے اگلی آیت میں وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
واللہ لا یحب الفساد، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دھوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اذا تولیٰ کے اب یہاں پہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی نکل رہا ہے کہ یہ مزے مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب وہ پلٹتا ہے تو عملاً یہ کرتوت دکھاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، اب یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، ادخلوا، تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کے پا لینے کے بعد تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے، یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہارے صحیح و عمل کے راستے سب کے سب بالکل اسلام کے تابع ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنیٰ کر لو، یعنی یہاں جو ہے کہ جو چیزیں آپ کو آسان لگ رہی ہیں دین اسلام میں ان کو اپنا لو، جو مشکل لگ رہی ہیں انہیں چھوڑ دو۔ یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پر ساتھ لیے خود آسامنے موجود ہو، فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ یہاں پہ قابل غور ہیں کہ اس میں سے ایک اہم حقیقت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی نازل ہونے میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے، تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانشمندی کا اور محض فہمائش اس کی پیروی اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو، ورنہ جب حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے اور تم بچشم خود اپنے دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے
تحت جلال پر متمکن ہے، اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے، اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضے قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ اور اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بدتر سے بدتر مجرم و فاجر بھی انکار اور نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساعت نہیں آتی۔ جب وہ ساعت آ گئی تو پھر نہ مہلت نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے رکوع، 25 رکوع ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے اگلے 26ویں رکوع میں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم نے جو پڑھا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچنے والا بنائے۔ آمین۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔